بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم نسواں کی ضرورت اور اہمیت۔ انسان جب زیور تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے تو واقعی وہ انسان ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں تعلیم یافتہ حضرات کی قدر و قیمت رہی ہے۔ تعلیم کے بغیر ترقی اور عروج کی خواہش بے بنیاد خواہش ہے۔ انسان کی نافعیت کے لیے دینی تعلیم، اسلامی تربیت، ایمانی شائستگی اور انسانی عادات اور آداب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے۔ تعلیم وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے مردوں کی مسیحائی عمل میں آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں دینی تعلیم کے حصول کی افادیت اور اہمیت کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ خداوند قدوس نے دنیا کو آباد رکھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا، اور ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک تناسب سے مرد اور عورتوں کی تخلیق ہوتی رہی۔ مکلف بن جانے کے بعد دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ طے کر دی گئیں۔ مردوں کو بطور خاص خارجی یعنی باہر کے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا گیا، جبکہ عورتوں کو اندرون خانہ معاملات کا ذمہ داری دے دی گئی۔ البتہ خالق کائنات نے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان سب کا مکلف جیسے مردوں کو بنایا ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی اس کا مخاطب بنایا ہے۔ اسی لیے علم کو حاصل کرنا، علم کا حصول دونوں ہی صنفوں پر یعنی مرد اور عورتوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذرائع علم یعنی انسان کی ظاہری حواس، عقل و فہم اور دوسرے انسانوں سے استفادہ کی صلاحیت دونوں کے لیے یکساں اور برابر رکھے گئے ہیں۔ جہاں یہ ناقابل انکار امر ہے کہ مردوں کے لیے اتنا علم اور اتنی دینی تعلیم بے حد ضروری ہے جن سے وہ دین پر صحیح طور پر عمل پیرا ہو سکیں اور شریعت کے مطالبات کو روبہ عمل لا کر نگاہ شریعت میں معتبر بن سکیں، وہیں یہ بات بھی حقیقت ہے
کہ عورتوں کے لیے دینی تعلیم اور تربیت سے آگاہ ہونا اور دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہونا بھی حیات دنیاویہ اور حیات اخرویہ کے لیے ناگزیر ہے، اور اسی دینی تعلیم اور تربیت کو روبہ عمل لا کر ایک عام قومی بیداری اور اجتماعی شعور کو ترقی دینے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، چونکہ عورت کئی اعتبار سے سماج کا ذمہ دار فرد ہے، کبھی ماں کی شکل میں شجر سایہ دار، کبھی بیٹی کے روپ میں سراپا رحمت، کبھی بہن کی صورت میں پیکر محبت اور عظمت، تو کبھی شریک حیات بن کر، بیوی بن کر راحت جاں ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے حق میں دینی تعلیم اور تربیت کی قیمت سونے چاندی سے بھی بڑھ جاتی ہے، چونکہ اسلام سے قبل عورتوں کی تعلیم کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کے فضائل بیان فرما دیے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی اپنی بیٹی کی خوب اچھی تعلیم اور تربیت کرے، اس پر دل کھول کر خرچ کرے، تو بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم نسواں کے سلسلے میں ایک پورا باب قائم کیا ہے، باب عزت الامام النسائی و تعلیمہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام کو پند و نصیحت کیا کرتے تھے، ویسے ہی صحابیات کے درمیان بھی تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے۔ ایک بیٹی والدین کے لیے رحمت اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ اس کا قلب اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور ہو، وہ فاطمی کردار اور گفتار کا پیکر ہو۔ ایک بیوی مرد کے لیے روح حیات اور تسکین خاطر کا سبب اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ اس کا دل سیرت خدیجہ سے سرشار ہو۔ ایک مشفق اور درد مند ماں اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جبکہ اس کی گود بچے کے لیے پہلا اسلامی مکتب ثابت ہو۔ ایک بہن بھائیوں کی محبتوں کا مرکز اور ملجا اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کے جذبات اور احساسات ویسے ہو جائیں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جذبات اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کی وفات کے بعد امت کے سامنے آئے۔ عصر حاضر اور ہماری کوتاہیاں اسلامی زندگی کے سفر میں نام نہاد مغربی تعلیم اور تہذیب کے دھوکے دینے والے چراغ کافی نہیں ہیں، بلکہ اس سفر کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسلامی تعلیمات کے روشن ستاروں سے نسبت رکھنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن آج دینی تعلیمات کے متعدد ذرائع کے موجود ہونے کے باوجود دینی تعلیم سے بے رغبتی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ جس مذہب نے دینی تعلیم کو تمام مردوں اور عورتوں کے لیے فرض قرار دیا ہو، جس مذہب میں علم اور حکمت سے پر قرآن جیسی عظیم کتاب ہو، اور جس مذہب کی شروعات ہی اقرا یعنی تعلیم سے ہوتی ہو، اسی مذہب کے ماننے والے دینی تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں۔ اور اگر بات عورتوں کی مذہبی تعلیم کی جائے، نہ کہ محض عصری اور مغربی تعلیم کی، تو معاملہ حد سے تجاوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مکتب ہوتا ہے۔ اب اگر ماں ہی دینی تعلیم سے بیزار ہو تو اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ بچے پر کیا اثرات پڑیں گے۔ آج خواتین کو قرآن و حدیث کے مطالعے کی فرصت نہیں، نتیجتاً وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اس حوالے سے متفکر نہیں ہوتی۔ عورتوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا مل جائے گا جسے سیرت رسول کی موٹی موٹی باتیں معلوم نہیں۔ طہارت اور عبادات بالخصوص نماز کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کے مسائل سے تشویشناک حد تک ناواقفیت ہے۔
حقوق والدین، حقوق زوج اور حقوق اقارب اور اعزہ سے غفلت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ نوبت بین جا رسیدہ کے اسلامی تعلیمات سے دوری نے مسلم خواتین کو یہ منفی سبق پڑھا دیا کہ پردہ آزادی نسواں کے لیے سد راہ ہے اور نام نہاد ترقی کا دشمن ہے، اور اس کا چراغ خانہ ہونا قدامت پسندی ہے۔ اسے جدیدیت کا لبادہ اوڑھ کر شمع محفل بن جانا چاہیے۔ دینی احکام اور اس کی مثالی تعلیمات سے لا علمی نے ساس بہو کے جھگڑے پیدا کر دیے، طلاق کی شرح میں اضافہ کر دیا، بڑے بوڑھوں کی خدمت کو کار ثواب کے بجائے کار زحمت بنا دیا، امور خانہ داری انجام دینے کے بجائے آفس، ہوٹلوں اور ہسپتالوں میں ریسپشن کی زینت بنا دیا، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے بدلے لڑائی جھگڑے کے طور طریقے سکھلا دیے۔ الغرض اسلامی زندگی کے جس موڑ پر آپ اسلامی روح کو تڑپتے ہوئے دیکھیں گے، اس کا سبب دینی تعلیمات کا زندگی میں نہ ہونا پائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اس سے کیسا وجود مراد ہے؟ کیا اسلامی اور دینی تعلیمات کی روح سے یکسر خالی؟ مغربی وجود زن آج ہر طرف عصری اور مغربی علوم کا غلغلہ ہے۔ اسلام اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، ہاں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ دینی تعلیم کو فراموش کر کے عصری تعلیم میں بالکلیہ لگ جانا اسلام کو پسند نہیں۔ اسلام اسے قابل اصلاح سمجھتا ہے۔ آج دینی تعلیم کی ضرورت جتنی مردوں کو ہے، اس سے کہیں زیادہ عورتوں کو ہے۔ عورت کا دل اگر دینی تعلیمات سے منور ہو تو اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ وہ دیندار بیوی ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہر دل عزیز بہو بن سکتی ہے اور نیک اور شفیق ساس ہو سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کی معلم اول ہو سکتی ہے، وہ خاندانی نظام کو مربوط کر سکتی ہے، معاشی تنگیوں کو خوشحالی سے بدل کر معاشی نظام مضبوط کر سکتی ہے، وہ شوہر کے مرجھائے اور افسردہ چہرے پر گل افشانی کر سکتی ہے، مے خانے کو مسجد اور بت خانے کو عبادت خانہ بنا سکتی ہے، اولاد کو جذبہ جہاد سے سرشار کر سکتی ہے۔ الغرض دینی تعلیم یافتہ عورت وہ سب کچھ آسانی سے کر سکتی ہے جو اسلام چاہتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو منفی نتیجہ کیسا خوفناک ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ اور دینی تعلیم سے بے انتہا غفلت عورت کو شیطان بنا دیتا ہے۔ لائق توجہ پہلو، ضرورت اور وقت دونوں اس امر کے متقاضی ہیں کہ تعلیم نسواں کے حوالے سے مزید بیداری پیدا کی جائے اور اس کی جانب سنجیدگی سے توجہ دی جائے، لیکن اس سلسلے میں یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کو تعلیم کے لیے محفوظ مقامات اور تعلیم گاہیں ہوں۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے سب سے محفوظ اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک جگہ خود عورت کا گھر ہے۔ گھر میں ایسا انتظام اگر مشکل ہو تو غیر اقامتی اسکول اور غیر اقامتی مدرسے ہیں جہاں صرف لڑکیوں کو ہی تعلیم دی جاتی ہو اور تعلیم دینے والا تدریسی عملہ عورتوں پر ہی مشتمل ہو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عالم اسلام کی معروف ہستی اور متبحر عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظ اللہ العالی کی کتاب ہمارا تعلیمی نظام سے ایک اقتباس نقل کر کے مضمون ختم کر دیا جائے۔ لکھتے ہیں، تعلیمی نسواں ایک مستقل چیز ہے اور مخلوط تعلیم ایک جداگانہ چیز ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط وہی بے دین اور بے حمیت یورپ زدہ لوگ کرتے ہیں جو فروغ تعلیم نسواں کی آڑ میں مخلوط تعلیم کو فروغ دینا اور عام کرنا چاہتے ہیں۔
اسلامی تعلیمات کی حدود میں رہ کر تعلیم نسواں کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک بن سکے، مگر معاشی اعانت کے لیے، معاشی مدد کے لیے عورتوں کی تعلیم کو ذریعے بنانا غیر فطری بھی ہے اور غیر اسلامی بھی، اس لیے کہ قرآن حکیم بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ دار مرد کو قرار دیتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روح سے عورت کی ذمہ داری شرعی فرائض ادا کرنے کے بعد تمام جائز اور مباح امور میں شوہر کی اطاعت کرنا اور اس کی ضروریات اور سامان راحت اور آسائش کو مہیا کرنا ہے تاکہ بچے اور شوہر تفریح کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں۔ آگے لکھتے ہیں، لڑکیوں کا نظام تعلیم، معیار تعلیم مذکورہ بالا مقاصد کے تحت مرتب اور مدون اور مردوں سے بالکل الگ اور جداگانہ ہونا چاہیے۔ اگر تعلیم نسواں سے اس کے صحیح فوائد حاصل کرنے ہیں تو مخلوط تعلیم کو ختم کرنا قطعی طور پر لازم ہے، اس لیے کہ مخلوط تعلیم تو اسلامی روح کے بھی قطعی منافی ہے اور ذہنی اور فکری آسودگی اور اخلاقی پاکیزگی کے لیے بھی سب میں قاتل ہے، زہر ہے، اس کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں دینی تعلیم کے حصول کی توفیق دے اور ہمیں یہ سمجھنے کی بھی توفیق دے کہ ہماری اخروی اور دنیاوی بلکہ اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور تعلیمی فلاح و بہبود کا راز اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔